نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفسكم من ثمرات صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے مولا آپ سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر عباد پاک نظرات پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حسین نام ہے تنظیم مصطفائی کا، حسین نام ہے تنظیم مصطفائی کا، حسین نام ہے جلال مرتضائی کا، گواہ عرش خلافت کا شاہ نامہ ہے، حسین نام ہے انسان کی بڑائی کا، حسین نام ہے انسان کی بڑائی کا۔ سر مقتل جو صورت ہے وہی صورت نمایاں ہے، سر مقتل جو صورت ہے وہی صورت نمایاں ہے، کوئی تفسیر قرآن ہے کوئی تصویر قرآن ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے تو بہت ہیں لیکن تصویر قرآن امام علی مقام۔ سر مقتل جو صورت ہے وہی صورت نمایاں ہے، کوئی تفسیر قرآن ہے کوئی تصویر قرآن ہے، سنبھال انقلاب آسماں اپنی بلندی کو، سنبھال انقلاب آسماں اپنی بلندی کو، زمین پر آخری یہ سجدہ شاہ شہیدہ ہے، ایک چاند کی حسرت میں آنکھیں پھوڑنے والوں، ایک چاند کی حسرت میں آنکھیں پھوڑنے والوں، 72 چاند لے کر کربلا کا چاند رخشا ہے۔ یہ ثابت کر دیا آل نبی کی جانثاری نے، یہ ثابت کر دیا آل نبی کی جانثاری نے، کبھی دشوار تھی اب زندگی سے موت آسان ہے۔ یہ سر دیتے ہیں اپنا ہاتھ باطل کو نہیں دیتے، یہ سر دیتے ہیں اپنا ہاتھ باطل کو نہیں دیتے، یہ ہے وہ ناز والے حق پرستی جن پہ نازا ہے، یہ ہے وہ ناز والے حق پرستی جن پہ نازا ہے۔ کل کی تقریر میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 سے لے کر 225 تک جو آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا اور جب وہ مکمل اترے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو میں نے ان کو امام نعمت سے نوازا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی مکمل ہونے کی وجہ سے ان کو یہ تحفہ یہ نعمت عطا کی، کیا؟ امامت، جو آپ کی ذریت میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ ہے جو آخری نبی ہے
جن پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی میری ذریت میں عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں، ایک نبوت اور ایک امامت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں عطا کی۔ یہ دو نعمتیں، ایک نبوت اور ایک امامت، اس موضوع پہ کل گفتگو ہو چکی ہے۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اللہ تعالی اپنے چاہنے والوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو امام حق ہوگا، امام حق یعنی اللہ کی طرف سے جو امام مقرر ہوئے، یہ تفصیلی گفتگو کل میں نے کی، جو 11 امام ہیں یہ امام حق ہیں، اور یہ امام حق کبھی باطل کے سامنے چھپتے نہیں، کبھی باطل سے کوئی سمجھوتا کرتے نہیں۔ جب یہ امام حق باطل سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو ظاہر طرح طرح کے مظالم، اسی کا یہ ایک نقشہ ہے۔ تو جو امام حق ہے وہ کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے امام، تو امام حق ہوئے، دوسرے امام جو بستی والے چنتے ہیں، کمیٹی والے چنتے ہیں، مختاری چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اگرچہ یہ امام حق کے راستے پر چلے تو یہ بھی امام برحق ہے، یہ بھی امام برحق، برحق یعنی حق پر چلنے والے۔ امام حق وہ نفوس قدسیہ جو کل میں نے بیان، امام برحق جو حق کے راستے پر چلے۔ لیکن افسوس، سب افسوس کہ آج کے دور میں کچھ امام ایسے ہیں جو باطل پرستوں سے سمجھوتا کرتے ہیں، کچھ امام ایسے ہیں جو مسجدوں سے یہ اعلان کرتے ہیں یہ خوشی کا دن ہے، آپ لوگ خوشی منائیں۔ کچھ امام ایسے ہیں کہ جو نئے سال کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، کچھ امام ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا سال ہے، خوشی کا مہینہ ہے، نئے نئے کپڑے پہنو، ایک دوسرے کو مبارکبادی دو۔ لعنت ہے ایسے امام باطل، یہ امام نہیں، یہ ظالم۔ اور قربان جائیے، یہ ماہ محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بہت سے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ظالموں کا ساتھ دینے والے اور کچھ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ یزیدی ہم خیال ہوتے ہیں اور وہ یزیدی گفتگو کرتے ہیں۔ یزید کا مقصد تھا، جو یزید کا منشا تھا، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ بظاہر تو نماز پڑھتے نظر آئے، بظاہر تو روزہ رکھتے نظر آئیں گے، بظاہر تو قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے،
لیکن جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو انہیں ایسے نمازیوں کے، ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے پیٹوں میں ایٹھن اور مرور ہونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یزید پرست ہے، وہ یزید پرست ہے، اس لیے پیٹوں میں درد مرور ہونے لگتا ہے۔ کیا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ پاکستان میں ایسے ہی ایک یزید پرست خادم حسین رضوی تھا جو مر گیا۔ اس نے کہا کہ غم حسین میں رونا حرام ہے۔ اللہ، یہ بہت بڑا عالم تھا پاکستان کا، عالم کیا اس کو شیطان کہا جائے گا۔ یزید پرست تھا، چہرہ بے نقاب ہو گیا، جبکہ غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ غم حسین میں رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جو اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں، جو اہل سنت کے پہلوکار ہیں، کیا بکتا ہے کہ غم حسین میں رونا حرام ہے، جبکہ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور قربان جائیے کہ بروز حشر سید امام علی مقام اپنے خون آلود چہرے کو لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور کیا فرمائیں گے؟ یا رب شفانی فی من بقا علی مصیبتی، اے رب میں ان لوگوں کے لیے شفاعت چاہتا ہوں جو میرے غموں میں روئے، جو میرے غموں کو یاد کر کے روئے، جو میرے مسائل کو یاد کر کے روئے، میں ان کے لیے شفاعت چاہتا ہوں۔ اب یہیں سے وہ لوگ سمجھ لیں جو یہ کہتے ہیں غم حسین میں رونا حرام، یعنی آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستحق ہیں۔ سنت کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، حضور کی امت کو گمراہ کرنے والوں، حضور کی امت کو بہکانے والوں، حضور کی امت کے ایمان کو کمزور کرنے والوں، تم کہنا کیا چاہتے ہو، کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نہیں اپنے سے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں جو کہی گئی ہے وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہاں پہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے عالم، ایسے امام کہ جب و دستار والے ان سے بچے۔ کچھ لوگوں کے کھوپڑی میں یہ خیال آتا ہے ارے یہ تو ٹوپی والے، یہ ٹوپی والے، ارے اتنی بات دستار باندھے ہیں، جبہ پہنے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے ہیں، ان کی بات مانی جائے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ اس دور میں یہ مت دیکھو کہ ٹوپی والا ہے، یہ دستار والا ہے، مت دیکھو۔ اپنے ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ نے کام کیا، قرآن میں ارشاد فرمایا، یعنی پنجتن پاک کی محبت کو ایمان والوں پر واجب کر دیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا، تو اس دور میں جو سچا محب اہل بیت ہوگا اسی کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔
اور جو ان بڑے بڑے دستاروں چکوں میں پھنس گیا اس کا ایمان گیا، اس کا ایمان گیا۔ خم غدیر میں اللہ کے پیارے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور وہ جماعت، وہ لوگ کون تھے؟ سب صحابی رسول، حضور ان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ مختصر یہ کہ میرا بھی وقت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ روحی فدا کا یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 3 بار آپ نے جملے پہ غور کیا، یعنی بھاری چیزیں، وزنی چیزیں، ان کو ہلکا مت سمجھنا، ان کو معمولی مت سمجھنا۔ وہ بھاری چیزیں کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت ہے، دوسری میرے اطراف یعنی میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتا ہے۔ اس کی زندہ مثال امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور اپنے نانا جان کی اس حدیث کو ثابت کر رہے ہیں۔ اے میرے نانا جان کی امتیوں، دیکھ لو میرے نانا جان نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ ثابت ہو گیا، دونوں ساتھ ساتھ۔ ہر کام سے جدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے جسم کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے کہ سیدنا امام علی مقام کی وہ ہستی ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ ہے سچے، یہ ہے امام حق۔ سن 60 ہجری میں یزید جب تخت سلطنت پر بیٹھا، تمام ممالک نے یہ حکم بھیجا کہ سلطنت میرے قبضے میں آئی سو تمامی رعایا ہماری بیعت کو قبول کریں۔ اور یہ تخت پہ تو سن 60 ہجری میں بیٹھا، اس سے قبل امیر شام نے حج کے موقع پر اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی، جبکہ وہ خود جانتا تھا کہ میرا بیٹے کا کردار کیا ہے۔ حج کے موقع پر لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کو، فاسق کو، فاجر، زانی، شرابی، اس کے لیے بیعت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی مخالفت کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو
ایک کمرے میں بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے مشن کو کامیاب کر دے۔ تو یہ امیر شام کا کردار، حق بات وہی بولے گا جس کو پنجتن پاک سے سچی محبت ہوگی، حقیقت وہی بیان کرے گا، صرف لفظوں سے جھوٹا دکھاوا مکاری سے دین کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہی امیر شام جس نے یزید کے لیے بیعت لی تھی، جب وہ مر گیا، یزید تخت پر بیٹھ گیا، تمام ممالک میں حکام دے دیا، سلطنت میرے قبضے میں آ گئی۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں جو بہت کم مولوی حضرات بتائیں، اس کے قصیدے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن اس کی اور بھی باتیں بتاؤ نا۔ اس نے کہا آخر وقت میں، دیکھو میں نے تمہارے لیے حکومت کا راستہ اختیار کر دیا، تمہاری حکومت میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، صرف 4 ایسی ہستیاں ہیں جن سے تمہاری حکومت کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ 4 ہستیاں کون ہیں؟ حضرت امام علی مقام، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ اگر تم چاروں ہستیوں پر قابو پا لو گے تمہاری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے بیٹے کو وصیت کی تھی، یہ کوئی مولوی نہیں بتائے۔ مختصر یہ ہے، یزید نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس خط بھیجا کہ بالخصوص حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر سے میرے لیے بیعت ہے، اگر یہ لوگ انکار کریں ان کا سر کاٹ کر میرے پاس۔ اس وقت مدینہ شریف کے گورنر نعمان بن بشیر، ولید بن عتبہ، اس نے امام علی مقام کو بلایا اور کہا کہ یزید کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ امام علی مقام نے ایک ہی بات کہا کہ اس کی خبر اہل مدینے کو کر دی جائے، اس کی خبر اہل مدینے کو کر دی جائے، جو اہل مدینے کا خیال ہوگا اس پر ہم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بات کہہ کے آپ کہا رہے وہاں مروان بن حکم موجود ذات ہوں، مسجد نبوی گویا یونیورسٹی یہاں ابد، اور نگران حال کون؟ خاتون جنت۔ ایسے ماحول میں جس کی پرورش ہو اور جس کے لہو میں، رگوں میں، لہو میں وہ لہو ہو کہ جب آپ کی والدہ محترمہ چکی پیستی تھیں تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی، جب روٹی بناتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے روٹی بناتی تھی، اور جب اپنے بچوں کو، حسن حسین کو کھانا کھلاتی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا کھلاتی۔ وہ حسین، اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ امام حق، وہ حسین جن کا کردار ایسا ہو، جن کی رگوں میں ہاشمی لہو دوڑ رہا ہو، وہ بھلا کب باطل کے ہاتھ پر بیٹھ کر
سر دینا تو گوارا کر لے گا لیکن بیعت کرنا گوارا نہیں. اور یزید اسی لیے کوشش کر رہا تھا اگر امام علی مقام کا دست مبارک ہم کو مل جائے تو ہمارے بابا جان نے جن صحابیوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لیا وہ اور مسترد ہو جائے. تب تو لوگ یہ کہیں گے کہ اگر یزید غلط تھا، جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہم اور آپ کرتے ہیں، اگر یزید غلط تھا امام علی مقام نے اس کی بیعت کیوں قبول کی؟ کہتے اگر امام علی مقام یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت قبول کر لیتے تو آپ کے نانا جان کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم، دین اسلام ختم ہو جاتا. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک جملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین مجھ سے، یہ بات ذہن میں آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین آپ سے ہے، لیکن آپ حسین سے کیسے؟ آپ حسین سے کیسے؟ معلوم یہ ہوا کہ خاتون جنت کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور میدان کربلا سے لے کر بروز حشر تک میں حسین سے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس دین کی بنیاد میں نے رکھی، جس شریعت کی بنیاد میں نے رکھی، اب اس کو زندہ کرنے والا، اس دین کو آگے چلانے والا، میری شریعت کو آگے بچانے والا. اسی لیے تو غریب نواز نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین ہے اور دین کی پناہ ہے. حسین دین ہے اور دین کی پناہ، یعنی دین حسین ہے. اس طرح سے دین ابراہیمی دین محمدی بنا، اسی طرح دین غریب نواز دین است حسین، دین پناہ. حسین دین اور دین کی پناہ. جب دین پر وقت آیا تو امام علی مقام نے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ خوب جانتا امامت کا تحفہ یا امامت کی نعمت اور کسی غیرے نتھو خیرے کو نہیں دی، اپنے خلیل کی ذریت میں دی، ان کی آل میں دی. اور سیدنا امام علی مقام نے اس کی لاج رکھی. مختصر یہ ہے، جب انکار بیعت ہو یزید طرح طرح کے مسائل کھانے لگے. آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. ایک وقت تھا کہ آپ کے نانا جان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. آج اسی مقصد کے تحت نواسۂ رسول
مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی تیاری، نانا جان کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئی۔ ظاہری باطنی سلام و قیام کے بعد نہ معلوم کیا کہا کیا سنا، راز و نیاز کی کیا کیا باتیں ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اے سلامی جا رہے ہیں کربلا پیارے حسین، جان حیدر فاطمہ کی آنکھ کے تارے حسین، حضرت سلطان طیبہ کے جگر پارے حسین، بے نواؤں کے مارے، بے نواؤں کے درد کے مارے حسین، راہ مولا میں کٹانے سر خدا والے چلے، ہم کو دوزخ سے بچانے مصطفیٰ والے چلے، آئے مرکز پر نبی کے روتے شاہ کربلا، دی سلامی پھر یہ بولے طے کرے صبر و رضا، آپ کا پیارا نواسا آپ سے ہوتا جدا، ہوتا ہے جدا ہے شافع روزے جدا، الوداع الوداع باعث تخلیق عالم، الوداع 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 باعث تخلیق عالم، الوداع عرش کے نوشاہ اے نور مجسم، الوداع آئے روزے سے نبی کے سوئے خاتون جنا، رو کے پھر اس طرح فرمائے امام دو جہاں، دینے آیا ہے غم فرقت حسین خستہ جاں، چھوٹتا ہے آج سخت افسوس ہے یہ آستاں، ہے غم فرقت رواں ہے اشکیوں رخسار پر۔ اب سوچیے وہ مقام کہ وہ مدینہ شہر سے کتنی آپ کو محبت بھری ہو، نانا جان جہاں آرام فرما مدینے کی گلیوں میں کھیلے، آج وہ شہر آپ سے چھٹ رہا ہے، اور جب یہ آپ وہاں سے آئے، نانا جان کے روضہ اقدس کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے غم فرقت رواں اشکیوں رخسار پر، جیسے کوثر ہو رواں روئے شہ ابرار پر، آج ہے بے چین طیبہ کی فضائے روزگار، مضطرب ایک ایک گلی ہے پھول ایک ایک بے قرار، ہے مدینے کی نظر افروز گلیاں سوگوار، ہے عزیزان وطن بھی رخصتی سے اشکبار، یوں چلے سب کو رلاتے آج صدق مصطفیٰ، ہو گئے بے چین مرکز میں جناب مرتضیٰ، اطاعت مولا میں اپنا سر کٹانے کے لیے، بے نواؤں کی ہر بگڑی بنانے کے لیے، آتش دوزخ سے امت کو بچانے کے لیے، کربلا میں عہد طفلی کو نبھانے کے لیے، آئے باطل کو حقیقت کا سبق دینے حسین، کشتی اسلام کو طوفان سے کھیلنے حسین۔ حضرات، آج اس کے یہ نورانی قافلہ مدینہ شریف سے گزرا، اہل حرم بھی، آپ کی بیویاں بھی، بچیاں بھی، بھتیجے بھی، عزیز و حارث، یہ نورانی قافلہ جب مکے پہنچا تو کوفیوں نے چین سے بیٹھنے نہ دیا، خطوط پہ خطوط بھیجتے رہے۔ مختصر امام علی مقام نے ان خطوطوں کا جواب دیتے ہوئے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو چند ہدایات کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ کل یہ مکمل تحریر کر دیا۔ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جب حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں بچوں نے جامع شہادت پی لیا، اسی 3 ذی الحجہ کو امام علی مقام مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں نے جامع شہادت پی لیا۔ اے امام، آپ ہرگز ہرگز کوفہ نہ جائیے، کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، کوفے والے اب وہ کوفے والے نہیں رہ گئے، کوفے کا ذرہ ذرہ دشمن ہو گیا ہے، لیکن امام ہے، امام حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفے والوں سے جو وعدہ لے لیا ہے اب میں اس پر ہی عمل کروں۔ مختصر یہ
یہ نورانی قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر حسن یزید ریاحی ماں اپنے 1000 لشکر کے آگ بجھا دیتا ہے، اور حسن یزید ریاحی یزید کی بیعت کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہرگز میں یزید کی بیعت نہیں کروں۔ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، یزیدیوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ خطبہ دیتے ہیں۔ کیا خطبہ؟ کئی لوگ خدا کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا لوگوں دنیا کا رنگ بدل چکا ہے، نیکی سے خالی ہو چکی ہے، یزید زبردستی بیت المال پر قبضہ کر لیا ہے، حرام کو حلال حلال کو حرام قرار دے چکا ہے۔ اس وقت کوئی نہیں جو اس کو روکے، میری ذات کے متعلق سنو، میں تو شہادت ہی کی موت مرنا چاہتا ہوں، میں تو شہادت ہی کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر کیا ایک سبق یہاں دیا اپنے نانا جان کی امتوں کو۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے، ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے درمیان بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر سچی محبت پنجتن پاک کی ہوتی تو یہ سب فوراً ان کو یاد ہوتی۔ بہرحال یہ نورانی قافلہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری روز پنجشنبہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جو سنسان تھا، پانی سے دور تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ معلوم ہوا کہ کرب و بلا۔ آپ نے کہا یہی وہ مقام ہے جہاں پر حق و باطل کا فیصلہ ہو، یہی وہ مقام ہے جہاں پر باطل غائب و حاصل ہوگا، حق کا قیامت کے لیے اجاگر ہوگا۔ آپ نے حکم دیا خیمے نصب کیے جائیں، سب خیمے نصب ہو رہے ہیں۔ یہ شخص وہ بھی صحابی رسول گزار الفتح رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین سے جب واپس ہو رہا تھا، جنگ صفین معلوم ہے؟ ایک بار بتا دوں، جنگ صفین امیر شام یعنی یزید کے باپ اور مولا کائنات کے درمیان جب میں واپس ہو رہا تو مولا کائنات اس مقام پر اٹھے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین شہید کیے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے حسین کا خیمہ ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس کا خیمہ ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری شہزادیوں کا خیمہ ہوگا، یہاں پر کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر اونٹ بیٹھائے جائیں گے۔ اس وقت مولا کائنات کے تو وہ رو اس لیے تھے کہ اس وقت تو مولا حسین اس ساتھ میں نہیں تھے، لیکن مولا کائنات نے جو ارشاد فرمایا تھا، آج امام علی مقام ہو بہو اس جگہ پر اسی کام کو انجام دے۔ مختصر یہ
جب یزید کو اس کی خبر پہنچی امام علی مقام کربلا میں تشریف لے آ چکے سخت سے سخت احکامات میں مصروف ہو جاتا ہے اور 7 محرم الحرام کو دریائے فرات کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کہ خیمہ حسین میں ایک قطرہ پانی ہو۔ دیکھیں ظالموں کا ظلم دیکھیں، اور آج کچھ یزیدی جو سنیت کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں وہ اس پر طرح طرح کی آوازیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، میرے مولا با اختیار تھے، اگر چاہتے تو دریائے فرات آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے، لیکن قربان جائیے آپ کی آل خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جد پر ہنسنے والوں کے منہ پر ایک ایسا تماچا مارا کہ پورے آنا ساگر کو اپنے کاسے میں سمو لیا۔ آنا ساگر خشک ہو گیا، اور جب اس کاسے کا پانی آنا ساگر میں ڈالا تو آنا ساگر ہو گیا۔ جب آپ کی آل کا یہ اختیار ہے، کیا آپ کی جد کا اختیار نہیں ہو؟ بالکل، لیکن نہیں۔ امام علی مقام جو پیکر صبر و رضا ہے، اپنے نانا جان کی امت کو یہاں پر ایک پیغام دے رہے ہیں کہ میرے نانا جان کی امت، دیکھو جب دین پر کوئی وقت آئے، کوئی سخت مشکلیں آ جائیں تو دین کا اس کی حفاظت کے لیے اسی طرح مردانہ وار مقابلہ کرنا۔ اگر امام چاہتے اور دریائے فرات آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیتی اور آج دین پر وقت پڑتا تو ہم اور آپ یہ کہتے کہ وہ نماز رسول تھے، وہ با اختیار تھے، ہم اس لائق ہیں۔ قربان جائیے، امام علی مقام نے اپنے نانا جان کو ہر قدم پر ایک پیغام دیا ہے، ایک نصیحت کی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ عمر بن سعد 5000 سپاہیوں کا لشکر لے کر آتا ہے دریائے فرات کی ناکہ بندی کر۔ عمر بن سعد کون؟ یہ بھی ایک صحابی کا بیٹا ہے، یہ بھی ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور وہ ایسے جلیل القدر صحابی وقاص جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا کرتے۔ جنگ احد میں وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہوتے تھے، اور کفاروں کے جو تیر آتے تھے تو حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیر کو اپنے سینے پر روکتے تھے، حضور کو لگنے نہیں دیتے۔ آج ان کا بیٹا عمر بن سعد یزیدی فوج اور اہل بیت پر پانی بند۔ مختصر یہ روزانہ سخت سے سخت احکامات آتے رہے، ڈراتے دھمکاتے رہے، لیکن امام حق امام علی مقام وہی ایک جواب سے آخر تک دیتے۔ آخر شب عاشور آ گیا، یعنی محرم کی 9 رات، جو رات آج ہے شب عاشور آ گیا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا، کہ ہم تو ثنا کی، اس کے بعد فرمایا اے لوگوں، تم لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا، یزید صرف میرا خون کا پیاسا ہے، میری رائے ہے کہ تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ، لیکن پروانے ہیں کہ وہ شمع کو نہیں کیا، روشنی گل کیا کہ اندھیرے میں چلے جاؤ، لیکن نہیں گئے، رات گزر رہی۔
رات گزر رہی تھی، یزیدی فوج میں جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، ادھر کوئی جنگ و جدال، کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے رات، دیکھیں میرے بھیا میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ جب آتی ہے تو دیکھتی کیا ہے، خیمے میں حضرت امام علی مقام تنہا بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب یہ منظر دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں کہ میرے آج کی رات میرے بھائی کے ساتھ کوئی نہیں جو کل شہید ہو جائیں گے۔ فوراً بھاگ کے دوسرے خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ حضرت عباس علمدار ہیں جو تمام اہل بیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کل میرے بھائی حسین شہید ہو جائیں گے، تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ وہ اہل بیت ایک آواز میں اپنی صدا بلند کرتے ہیں کہ عباس علمدار جب تک میری جان ہے، جب تک امام علی مقام پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، میں ان کے قدموں پہ اپنے کو پہلے قربان کر دوں گا۔ حضرت سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو خوش ہوئی۔ پھر حضرت امیر حمزہ کی حضرت حبیب بن مظاہر کے خیمے کی طرف پہنچی تو وہاں کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حبیب بن مظاہر جو ضعیف العمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے، وہ اپنے تمام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب کل کا دن ایسا ہوگا کہ میرے امام کو، لیکن تم اپنی عورتوں کو محفوظ جگہ پر بھیج دو، کیونکہ کل کے بعد اہل بیت جو شہزادیاں بچیں گی وہ اسیر کر لی جائیں گی، یعنی قید کر لی جائیں گی۔ حضرت حبیب بن مظاہر اپنے اصحاب کے خیمے میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیں۔ وہ عورتیں جواب دیتی ہیں، دیکھیں اس وقت وہ عورتیں ایمان والی، انہوں نے جواب دیا کہ آپ لوگ امام علی مقام کے قدموں میں قربان ہو جائیں گے اور ہم لوگ شہزادیوں کے قدموں پر قربان ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ حضور کی بیٹیاں، ان کے خاندان قیدی بنے اور ہم محفوظ جگہ جا کے ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رات گزر رہی، امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے فرمایا کہ جاؤ ذرا میدان کا جائزہ لے آؤ۔ حضرت علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھے میدان غاردار میں جاتے ہیں، اندھیرا ہے چاروں طرف، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کافی دور نکل جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون تھوڑی دیر اور صبر کر لیں، پھر اثر چوکی کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محبت اہل بیت۔ ایک بار آواز یہ پہلے نہیں پڑھوائے کیا؟ دیکھتے کیا ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون اپنے دامن سے زمین کو صاف کر رہی۔ آپ قریب پہنچے، جب یہ منظر دیکھا تو واپس چلے آئے۔ امام علی مقام نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ کہا بابا جان
کوئی نظر تو نہیں آیا. ہاں ایک نقاب پوش خاتون ہے جو اپنے دامن سے زمین کو صاف کر رہی. اتنا سننا تھا. امام علی مقام زار و قطار ہونے لگے. کہا بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ وہ نقاب پوش خاتون کون ہے؟ ارے وہ میری والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جب میں ان کے قبر عظمت پر گیا تھا قدم بوسی کر رہا تو آواز آئی تھی کہ بیٹے گھبرانا نہیں، میدان کربلا میں بھی موجود. مختصر یہ کہ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز، امام حق کے پیچھے چند لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے صدائے طبل جنگ بلند ہوئی. ایک ایک کر کے جانے لگے. ان میں خلد بن یزید ریاحی جو ابھی تک یزیدی فوج میں تھا ہررانے لگا، کانپنے لگا. فوراً گھوڑے کو لگا کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا. اے امام ہم کو معاف کر دیں، ہم کو یہ علم نہیں تھا کہ یزیدی یہاں تک آ جائیں گے. مجھ کو معاف کر دیں اور مجھ کو اجازت دیں. امام علی مقام نے ان کو سینے سے لگایا، اجازت. خلد بن یزید ریاحی پہلے فدائی ہیں جنہوں نے جامع شہادت کی. اس کے بعد جتنے اصحاب تھے ایک کے بعد ایک جامع شہادت کی. اس کے بعد خاندان نبوت کی باری آتی ہے. تمام گلشن نبی کے جتنے پھول تھے سب ایک کے بعد ایک جامع شہادت پی رہے ہیں. حضرت امام قاسم ہیں کہ آپ بھی اجازت مانگتے ہیں. امام علی مقام ان کو بھی اجازت دیتے ہیں. نانا جان کا امامہ سر پر رکھتے ہیں، بابا جان کے پٹکے سے کمر کو زینت بخشتے ہیں. ذوالفقار حیدری ہاتھ میں دیتے ہیں. حضرت امام قاسم میدان کارزار میں جاتے ہیں، شجاعت کی جوہر دکھاتے ہوئے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد. جس طرح خاندان نبوت کے ایک ایک فرد جامع شہادت پی رہے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہے اور کہتی بھیا مصیبت کے وقت صدقہ دیا جاتا ہے، صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے. امام علی مقام نے فرمایا کہ بہن یہاں صدقہ دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب عرض کرتی ہے کہ یہ دونوں میرے بچے آن محمد، میں ان کو آپ پر قربان کر دینا. ان کی عمر 8-10 سال سے زیادہ نہیں. اجازت نہیں دی. بچے ہیں شوق شہادت میں بے چین. مامو جان کے قدموں سے لپٹ گئے. عرض کیا کہ مامو جان یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمر کم ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ہماری رگوں میں ہاشمی لہو دوڑ رہا ہے. ہمارے بازوؤں میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کی طاقت و قوت ہے. آپ مجھے اجازت دیں. امام علی مقام نے اپنے بھانجوں کو سینے سے لگایا.